سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. یا یاسر انکا غبت اسبوعین کاملین. سمپل جملہ ہے، کا اسم و انہ ہے اور جملہ فعلیہ خبر و انہ ہے. غب فعل، تا فاعل، اسبوعین مفعول بہ اور کاملین اس کی نعت. پورے 2 ہفتے تم غیر حاضر رہے ہو. ان تغب بعد هذا تفصل. ہاں، ان تغب نوٹ کریں، دوسرے جملے سے شروع ہو گیا آپ کا کانسیپٹ. ان تغب بعد هذا تفصل. ان کیا ہے؟ حرف و شرط، اداۃ الشرط، تجزم و فعلین. تغب تغب فعل مضارع مجزوم. ہاں، یہ تغیب تھا اصل میں. جب مجزوم ہوا تو یا کے اوپر بھی سکون تھا، با کے اوپر بھی سکون آ گیا تو یا ڈراپ ہو گیا، تو یہ تغب رہ گیا. فائل انت، انت بعد ظرف ھذا مضاف الیہ، تفصل جواب و شرط. ٹھیک ہے نا؟ پہلا یہ تغب بعد ھذا یہ جملہ تو شرط تھا، تفصل جواب و شرط ہے. ان تغب بعد ھذا، اگر تو غیر حاضر ہوا اس کے بعد بھی، تفصل نکال دیا جائے گا. تفصل جو ہے یہ مضارع مجہول ہے. فصل یفصل تھا، یفصل یا یفصل مختلف یوز ہو سکتے ہیں. تو یہ تفصل جو ہے یو ول بی ایکسپیلڈ اس معنی میں آئے گا. فَإِنَّ اللَّائِحَةَ تَنُصُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مَن يَغِبْ أَكْثَرَ مِنْ أَسْبُوعَيْنِ يُطْوَ قَيْدُهُ. ان کا اسم و انہ ہے اللائحۃ. اللائحۃ کا مطلب ہے ریگولیشن، رولز ریگولیشن جو ہیں. تنص خبر و انہ ہو گیا. تنص نص ینص سے ہے نا، فعل مضارع. الا اس کے ساتھ لازماً پریپوزیشن کے طور پر آتا ہے. تنص نص ینص الا پریپوزیشن کے طور پر آتا ہے. انہ پھر ہو اسم و انہ ہے اور آگے سارا جملہ فعلیہ خبر و انہ بن جائے گا. من یغب، من کیا ہے؟ یہ اسم و شرط تجزم و فعلین. ونس اگین یغیبو کو اس نے یغب کر دیا. اکثر مفعول بہ، من اسبوعین جار مجرور. یطوی یہ فعل و شرط، جواب و شرط. یہ جواب و شرط ہے. تھا کیا یہ اصل میں؟ یہ تھا توا یتوی. یتوی سے یہ بنا تھا یتوا مجہول، اور جب یہ مجزوم ہوا تو یہ یا بھی ڈراپ ہو گیا تو یہ رہ گیا یتوا. اور قیدو اس کے ساتھ نائب الفاعل ہے، نائب الفاعل NF، اور یہ مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ان تغب بعد ھذا، اگر اس کے بعد بھی تم غیر حاضر ہوئے تفصل ایکسپیل کر دیے جاؤ گے، یو ول بی ایکسپیلڈ. فَإِنَّ because اللائحۃ تنص علی انہ من یغب اکثر من اسبوعین یطوی قیدہ، کہ بے شک رولز اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ بے شک وہ شخص من یغب اکثر من اسبوعین، جو 2 ہفتوں سے زیادہ غیر حاضر رہے گا، یطوی قیدہ ہز نیم ول بی ایکسپیلڈ، یعنی اس کا کھاتہ کلوز کر دیا گیا. یطوی سنبھال، یعنی کلوز کرنے کو کہتے ہیں، اس کا نام نکال دیا جائے گا. لن اغیب بعد ھذا انشاء اللہ. لن نواسب المضارع میں سے ہے،
حرف نفین و استقبال و نصب کہلاتا ہے. یہ تین چیزیں، لن جو ہے یہ تین چیزوں کو شو کرتا ہے. حرف نفین و استقبال و نصب. فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے، میننگ کو منفی دیتا ہے، کرتا ہے، اور میننگ کو فیوچر کے لیے ڈیفینیٹ کر دیتا ہے، اور نصب دے دیتا ہے فعل مضارع کو. تو اس نے کہا لن اغیب بعد ھذا، I will not be absent after this، میں غیر حاضر نہیں ہوں گا اس کے بعد. اغیبہ فعل مضارع منصوب، فاعل انا، بعد ظرف، ھذا مضاف الیہ انشاءاللہ. جی بار صاحب. المدرس کم مرت قلت لی ہکذا. ہاں دیکھیں یہ کم کون سا ہے؟ ہم نے دو طرح کے کم پڑھے تھے، استفہامیہ اور الخبریہ. یہ الخبریہ. کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس کے بعد تمییز مجرور آ رہی ہے، نمبر دو اگر آپ اس کے وہ نوٹیفیکیشن دیکھیں گے تو آخر میں پنکچویشن اس کی ایکسکلیمیشن والی آ رہی ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ نمبر آف ٹائمز تم یہ کہہ چکے ہو کہ میں آج تو بعد استادی غیر حاضری نہیں کرنے لگا. تو کم مرتن قلت لی ہکذا، یعنی ہاؤ مینی ٹائمز یو ول سے دس، کب تک یہ کہتے رہو گے تم. تو کم خبریہ، مرتن تمییز، قلت فعل اور فاعل، لی جار مجرور، ہکذا مفعول بہ. یاسر ما کنت اغیب الا بعذر. بے عذر، ما نافیہ کا ہے، تو اسم و کانا ہے، کنتو کا تو اسم و کانا ہے، اور جملہ فعلیہ خبر و کانا ہے. اغیب و فعل مضارع، انا فاعل، الا ادات الاستثناء ہے، یہ ہم پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ. بے عذر جار مجرور. اس نے کہا میں بغیر کسی، یعنی آئی ڈو ناٹ ریمین ایبسنٹ وداؤٹ اینی ایکسکیوز. کوئی نہ کوئی عذر، کوئی مجبوری ہوتی ہے تو میں غیر حاضری کرتا ہوں، ویسے مجھے کوئی شوق نہیں ہے غیر حاضری کرنے کا. جی عزیر. المدرس مهما يكن العذر فلن يقبل بعد الآن. مہما، اس کو لکھ لیتے ہیں. مہما آگے کیا؟ یکن، مهما يكن العذر فلن يقبل بعد الآن. فلن یقبل بعد الآن. دیکھیے مہما کیا ہے؟ ادات الاستثناء، ادات الشرط، من ادوات الشروط. یہ حرف یعنی شرط کے لیے اسم یوز ہوتا ہے. واٹ ایور کے معنی میں. یکن مضارع مجزوم، فعل و شرط. اور یہ اسم و کانا کہلائے گا. خبر جو ہے اس کی وہ معذوف ہے، خبر نہیں آئی یہاں سامنے نا. فا الفاء واقعۃ فی جواب شرط. کیوں؟ کیونکہ لن کے ساتھ جملہ شروع ہو رہا ہے. یقبل مضارع مجہول منصوب ہے لن کی وجہ سے، اور یہ جواب الشرط ہے. بعد ظرف، الان ظرف. اس کا واٹ ایور دا ریزنز ول بی، واٹ ایور دا ایکسکیوزز ول بی، فلن یقبل بعد الان، اس کے بعد وہ قابل قبول نہیں ہوں گے. they will not be admissible, they will not be accepted. يدخل نعمان، فعل اور فاعل دونوں آگے، فعل مضارع، فاعل النعمان. من جاء متأخرا فلا يدخل حتى يستأذن. یستأذن، من جاء متأخرا، من جاء متأخرا، آگے کیا ہے؟
فلا يدخل آگے حتی یستأذن. دیکھیے جی من کیا ہے؟ اسم و شرط تجزم و فعلین. جاء متاخراً جملہ تو شرط ہے. جاء ماضی فی محل جزم، ہوا فاعل، یہ ماضی ہوا فاعل، متاخراً حال. حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. فلا الفاء واقعۃ فی جواب شرط. کیوں؟ کیونکہ یہ ناہیہ کا ہے جملہ، لا ناہیہ کا ہے. یدخل مضارع مجزوم، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ جواب و شرط ہے. یدخل مضارع مجزوم ہوا فاعل، حتی ان مضمرہ والا حتی ہے، دو معنی میں آتا ہے. یہاں کون سا معنی یوز ہوا ہے اس کا آپ کے خیال میں؟ پھر مضارع کو منصوب کرتا ہے نا یہ ٹل کے معنی میں، اور یہ مضارع منصوب ہے بے ان، جو کہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. من جاء متاخراً، وہ جو آیا دیر سے، فلا يدخل داخل نہیں ہوگا کلاس میں. کب تک؟ جب تک کہ یستأذن، وہ اجازت نہ طلب کر لے. یستأذن کا فاعل ہوا ہوگا. النعمان انا آسف انا آصف، آئی ایم سوری یور ٹیچر. رأيتك مشغولا فدخلت حتى لا أشغلك. رأیت فعل ماضی، تو فاعل کا مفعول به، مشغولا مفعول مطلق. یہ مفعول مطلق ہے، یعنی رأیتک مشغولا، آئی تھنک کہ یو آر بزی. یعنی کلاس چل رہی تھی نا، استاد بزی تھے تو اسٹوڈنٹ خود ہی چپ کر کے آ گئے کلاس میں. تو اس نے تو کہا کہ اب آئندہ داخل نہیں ہو سکے گا کوئی جب تک اجازت نہ طلب کریں. تو آپ آئے ہیں، آپ کو چاہیے تھا اجازت پوچھتے. اب وہ اپنا ایکسکیوز پیش کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے رأیتک مشغولا، میں نے دیکھا کہ آپ بزی تھے لکھنے میں. فدخلت، تو میں داخل ہو گیا. حتی لا اشغلک، سو دیٹ، یہاں پہ حتی سو دیٹ کے معنی میں آ رہا ہے. سو دیٹ you may not be disturbed, I may not disturb you. تو لا نافیہ کا ہے یہ والا، بلکہ لا شغل یشغل، ٹھیک ہے، لا نافیہ کا ہے. یہ منصوب ہوا حتی کی وجہ سے. اشغلو تھا نا، شغل یشغلو، تو اشغلو سے اشغلہ ہو گیا حتی کی وجہ سے. انا فاعل کا مفعول بہ، مطلب کیا ہوگا؟ رأیتک مشغولا، I saw you busy. فدخلت، so I entered. حتی، so that لا اشغلک، I may not disturb you, I may not distract you. یدخل المراقب ویسلم، ٹھیک ہے، فعل فاعل پھر فعل اور فاعل محض اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے ہوا. ہاؤم اعلانا مہمن، ہاؤم امر ہے، واؤ اس کے اندر فاعل ہے. ٹیک یو آل ٹیک، لسن. اعلان مہمن، این امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ، ایک ضروری اعلان ہے جی. مسجدوں سے آتی نا بات، تو وہ ضروری اعلان تو بیچارے عام طور پہ جنازے کے ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہاؤم اعلان مہمن، ٹیک دیر از این امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ. ہذہ خمسۃ کتیبات مفیدۃ تحوی قصصا اسلامیۃ. ہذہ مبتدا، خمسۃ خبر، اور خمسۃ کتیبات مضاف مضاف الیہ.
مفیدتن اس کی نعت ہے، اور کتیباتن ہے کیا؟ کتبن کی اسم التصغیر ہے، ٹھیک ہے. تحوی فعل ماضی ہے، ہی فاعل ہے، اور ہی سے مراد خمسۃ ہے. قصصاً مفعول بہ، اسلامیتاً اس کی نعت ہے. وہ کہتے ہیں ہذہ خمسۃ کتیبات، دیز آر 5 booklets، دیز آر 5 useful booklets. تحوی قصصاً اسلامیتاً which contain Islamic stories. جی عزیر. فمن يقرأها ہاں یقرأو کیوں؟ فمن یقرأھا، فمن يقرأها ويجب عن الأسئلة الواردة عن الاسئلۃ کیوں؟ عن الأسئلة الواردة عن الاسئلۃ الواردۃ فی آخرها فلہ جائزۃ. یہ لکھ لیتے ہیں جملہ، فمن یقرأھا و یجب عن الاسئلۃ الواردۃ فی آخرها فلہ جائزۃ. جی فا پہلا والا جو ہے یہ تو عطف کا ہے نا. من کیا ہے؟ من ادات الشرط ہے. یقرأ یہ فعل الشرط مجزوم، ہا مفعول بہ، ہوا فاعل، واو عطف کا. پھر یجب مجزوم ہے، ہوا فاعل ہے اس میں بھی. عن الاسئلۃ جار مجرور، اور منعوت اور الواردۃ نعت. فی آخر جار مجرور، مضاف مضاف الیہ. فلہ جائزۃ، فا کیا ہے؟ فا الفاء واقعۃ فی جواب شرط. کیوں؟ کون سا لام امر ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ ہے. لہو جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہے، جائزۃ مبتدا مؤخر ہے. یہ فا واقعۃ فی جواب شرط ہے کیونکہ جملہ اسمیہ ہے. تو اس نے کہا کہ فَمَن يَقْرَأْهَا، the one who will study them، جو ان کتابچوں کو پڑھے گا. وَيُجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ، وَمَن يُجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ، اور جو ان کے جواب دے گا ان سوالوں کے جو آخر میں آئے ہیں ان کے. فَلَهُ جَائِزَةٌ، for him is a prize، ہاں اس کے لیے انعام ہے. فمن اراد ان یشترک فی هذه المسابقة فی هذه المسابقۃ فلیسجل اسمہ عندی. اس جملے کو بھی لکھ لیتے ہیں. فمن اراد، یشترک فی هذه المسابقۃ فلیسجل اسمہ
اندی. ونس اگین فا یہ پہلے والا عطف کا ہے. من ادات الشرط ہے. ارادہ فعل شرط ماضی. یہ جملہ تو شرط ہے سارے کا سارا نا. اس میں ارادہ جو ہے یہ ماضی ہے فی محل جزمن. ہوا فاعل ہے اس میں. ان یشترک یہ المصدر المؤول فی محل نصب مفعول بہ ہے. پھر ان جو ہے یہ حرف نصب و مصدرین ہے. یشترک مضارع منصوب ہے. فاعل اس کا ہے ہوا. فی ہذہ جار مجرور اور المسابقۃ اس کا بدل ہے. فلیسجل الفاء واقعۃ فی جواب الشرط کیوں لسبب لام الامر. ٹھیک. لام یہ لام الامر کا ہے. یسجل مضارع مجزوم یہ جواب و شرط کی وجہ سے مجزوم نہیں ہوا, یہ لام الامر کی وجہ سے مجزوم ہوا. فعل مضارع مجزوم جواب و شرط. ہوا فاعل ہے اس میں. اسم مفعول بہ پلس مضاف ہو مضاف ہے. ان دا ظرف یا متکلم مضاف ہے. ٹھیک ہے. فمن پس وہ شخص ارادہ جو ارادہ رکھتا ہو ان یشترک کہ وہ حصہ لینا چاہتا ہے فی ہذہ المسابقۃ. یہ جو ہے مسابقہ یہ باب مفاعلہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد. مفاعلۃ فارم 3 کا مصدر ہے یہ نا. فاعل یفاعل سے مفاعلۃ مصدر بنتا ہے. سابق یسابق سے مسابقۃ مصدر بنتا ہے. فی ہذہ المسابقۃ یہ باہم سبقت لے جانے کے لیے یعنی مقابلے کے لیے. فمن اراد ان یشترک فی ہذہ المسابقۃ وہ شخص جو ارادہ رکھتا ہو اس مقابلے میں حصہ لینے کا. فلیسجل تو اس کو چاہیے کہ ریکارڈ کروائے اسمہ اپنا نام اندی میرے پاس. وہ میرے پاس اپنا نام نوٹ کروا دیں. یا شیخ لا نجد کا فی مکتبی کا فی کثیری فی کثیر من الاحیان. ہاں جی. یا شیخ اب وہ کہہ رہا ہے ابراہیم کہ اے استاد لا نجدو کا لا نافیہ کا یہ والا ناہیہ نہیں. اب نجدو فعل مضارع مرفوع نحن فاعل ہے کا مفعول بہ ہے. فی مکتبی جار مجرور مکتبی کا مضاف مضاف الیہ. فی کثیر جار مجرور اور من الاحیان یہ بھی جار مجرور. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اے استاد لا نجدو کا فی مکتبی کا فی کثیر من الاحیان بہت نمبر آف ٹائمز اٹ ہیپن کہ آپ دفتر میں نہیں ملتے ہیں. ان لم تجدونی فی مکتبی فستجدوننی فی مکتب المدیر. اس کو بھی لکھ لیتے ہیں ان لم تجدونی.
آگے کیا ہے؟ فی مکتبی مکتبی فستجدوننی فی مکتب المدیر. ان کیا سوری حرف و شرط تجزم فعلین. لم جو ہے یہ حرف و نفی و قلب و جزم ہے. تجدونی تجدو کیا ہے؟ یس میں تھا تجدوننی، یہ مضارع مجزوم بحذف نون. وفاعلہ الواو، یہ واو فاعل ہے اس کا. یہ نون وقایا کا ہے اور یہ یا متکلم مفعول بہ ہے. فی مکتبی جار مجرور اور مکتبی مضاف مضافل ہے. اور یہ یہاں تک جو ہے یوں سمجھنا یہ سارا یہ کیا ہے؟ یہ جملۃ الشرط کی ہے. الفاء واقعۃ فی جواب الشرط. کیوں؟ کیونکہ یہ سین کے ساتھ آ رہا ہے، حرف و استقبال و بتنفیس. یہ تنفیس کی وجہ سے ہے، اس کو کہتے ہیں حرف و استقبال. تجدون فعل مضارع مرفوع بثبوت نون. واو فاعل ہے. یہ نون وقایا کا اور یہ مفعول بہ. فی مکتبی جار مجرور، یہ مضاف اور المدیر مضاف الیہ ہے. اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ یہاں تک یہ جواب الشرط کا جملہ ہے نا. میتھمیٹکس فارمولوں کے ساتھ چل رہا ہے. ان لم تجدونی، if you will not find me فی مکتبی ان مائی آفس، اگر تم مجھے میرے دفتر میں نہ پاؤ تو پھر کیا کرو؟ فستجدوننی یو ول فائنڈ می، تم مجھے دیکھ سکتے ہو، ڈھونڈ سکتے ہو. کہاں پہ؟ فی مکتب المدیری، ہیڈ ماسٹر کے آفس میں. اپنے دفتر میں نہیں ہوں گا تو پھر وہاں پایا جاؤں گا. یا فضیلت الشیخ ان عبد اللہ فی مکتبی. مراقب آ گیا نا اب، تو مراقب کو وہ کہہ رہا ہے، مراقب اس سے کہہ رہا ہے استاد سے، یا فضیلت الشیخ ان عبد اللہ فی مکتبی. عبدہ اسم و انہ ہے اور مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے. فی مکتبی جار مجرور شبہ جملہ خبر و انہ ہے. اور پھر یہ مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ کہ بے شک عبداللہ از ان مائی آفس. ان اعتذر الیک، ان اعتذر الیک فہل تسمح لہ ان حرف شرط تجزم فعلین.
اعتذر نہیں امر کیوں، اعتذر ہے ماضی، اعتذر یعتذر ماضی فی محل جزم، فاعل ہوا، الیہ کا جار مجرور، یہ جملہ تو شرط کہلائے گا۔ فہل الفاء واقعۃ فی جواب الشرط، کیوں؟ کیونکہ استفہام کے لیے، حل استفہامیہ آ گیا نا، استفہامیہ ہے تو گویا تلبیہ ہو گئی، بھی یہ طلب کی وجہ سے ہو گیا، اور یہ سارا جواب الشرط ہے۔ حل استفہام کے لیے، تسمہ مضارع مرفوع بضمہ، فاعل انت، لہو جار مجرور، بالدخول جار مجرور۔ ان اعتذر الیک، اگر وہ معذرت کرے آپ سے، تو فہل تسمح لی بالدخول، تو کیا پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ داخل ہو جائے کلاس میں؟ یعنی استاد نے نکال کے بٹھاؤ کہ جاؤ وہاں بیٹھو، تو اس نے کہا کہ وہ بیٹھا ہوا میرے پاس، if he will excuse you, he will ask for excuse، فہل تسمح له بالدخول، تو کیا اس کو پھر اجازت ہے کلاس میں بیٹھنے کی؟ تو مدرس نے کہا نعم، یس، اس صورت میں وہ آ سکتا ہے کلاس میں۔ یسلم المراقب ویخرج، مراقب نے السلام علیکم کہا اور نکل گیا۔